بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی اور آپ درسقرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اپنی حفاظت کرنا۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی مسنون دعائیں ہیں، وہ کون سے اذکار ہیں، اگر انسان اس کا اہتمام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر صبح شام پڑھ لی جائے تو اس کی ایک حصار ہو جاتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے کئی بزرگوں کا، کئی لوگوں کا، ہمارا خود بھی اس پر معمول ہے کہ جس دن وہ دعا پڑھ لی جائے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی تیسرے پارے کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر لیتے ہیں۔ اس میں اعظم بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آیت الکرسی ہی اس میں اعظم ہے، تو اس لیے آیت الکرسی کا صبح شام آپ کو ضرور اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مسنون دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر کوئی دعا صبح کو پڑھ لے تو شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اگر شام کو پڑھ لیں تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا باہر جا رہے ہو اپنی حفاظت کرنا، دائیں خیال رکھنا، بائیں خیال رکھنا، سامنے خیال رکھنا، کسی گھڑے میں نہ گر جانا، بائک چلا رہے ہو تو خیال سے اوورٹیک کرنا، تیز نہیں چلانا۔ ہم اس کو بہت ساری ہدایات دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا اپنی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے برش کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو، کپڑوں کی حفاظت کرو، ہر چیز کی حفاظت کے لیے ہم ان کو احکامات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے مسنون اعمال بتائے ہیں۔ بتاؤ، ایک بات ہم کہہ رہے ہیں حفاظت ہوگی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کر لو گے تو اس کی حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں دو فرشتے رکھے ہوئے، کرامن کاتبین، جو ہمارے تمام اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کیسے کیسے جگہوں پر حفاظت کے لیے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے یہ میرے سامنے دیوار ہے، میں دیوار کے اس پار نہیں دے سکتا اس لیے کہ میری بنائی اتنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اگر ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں، اس پر یقین کے ساتھ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، ہماری اولاد محفوظ رہے گی، ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں، مطلب سفر کی دعا ہے تو سفر کی دعا آپ لازمی پڑھ لیں، سونے کی دعا ہے تو سونے کی دعا لازمی پڑھ لیں، شام کی دعا ہے تو آپ وہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح میرے سامنے بہت سارے اعمال ہیں صبح شام کے، اور ہر ایک ایسے ہے کہ اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مسلم بن حارث سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی، جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لو۔ کیا؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے دے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال۔ جو ہمارے نبی کی زندگی ہوئی ہے وہ 63 سال ہے۔ کئی صحابہ کرام کی زندگی بھی 63 سال ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 63 سال زندگی تو وہ ہے جو اس امت کی ہے، سنت زندگی ہے، اور اس کے بعد تو اسپیر ہے، جب تک اس کے بعد تو بس وہ ایک اضافی چیز ہے، جتنی ہم زندگی کو مل گئے، نہ ملے تو بس کوئی بات نہیں۔
تو 50-60 سال یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ابد الاباد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو وہ جو دوزخ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، دوزخ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کے طلبگار ہونا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا میں طلب کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں ہمیں مل جائے، راحت پہنچانے والی چیزیں مل جائے، دکھ والی چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے، تو اسی طرح انسان کو آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے، کیا؟ بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھے، وہ اس دن اور اس رات کی ہر بلا سے محفوظ اور مامون ہوگا۔ اب یہ بتائیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو دعاؤں کی کوئی مسنون دعاؤں کی کوئی کتاب لے لے، مناجات مقبول ہے، اور اسی طرح صبح شام کی دعائیں شیخ الاسلام استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، مناجات مقبول ہے، آپ وہ دعائیں لے لیں۔ اور 7 منزلیں ہیں، منزل کے نام سے کتاب ملتی ہے، تو اس میں 7 منزلیں، روزانہ ایک منزل پڑھیں، تو اس میں 10 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے، 10 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، بہت کہتے ہیں نا، جراحات السنان رحلتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان، تو تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے۔ تو اسی طرح جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ان آیات کا اثرات مسلم ہے۔ جب ہم کسی سے بات کہتے ہیں، باتوں کا اثر ہوتا ہے نا، غصے سے بولیں تو کس طرح اس طرح، تو کسی کو اللہ نہ کرے گالی دے دیں تو کس طرح وہ غصے ہوتا ہے، کسی کی تعریف کر دیں کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب ہماری یہ باتوں کا اثر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی ہوئی ہیں، کیا ان کے اثرات نہیں ہیں؟ یقیناً ان کے اثرات مسلم تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کئی بیماریوں سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ اور اسی طرح صبح شام کی تسبیح ہے کہ صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ یہ پڑھ لینی چاہیے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ یہ پڑھ لے، یا 100 مرتبہ پڑھ لے۔ استغفر اللہ، استغفار کے تسبیح، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ۔ اور اسی طرح بے شمار دعائیں ہیں میرے سامنے، ٹائم کم ہوتا ہے، 10 منٹ ہم نے یہ گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو اگر اس میں ہم دعائیں بتانے لگ جائیں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ لیکن آج جو پروگرام ہے، اس کا حاصل وصول یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبح شام کی مختلف اوقات کی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، ملاقات کی، گھر سے باہر نکلنے کی، سفر کرنے کی، سوار ہونے کی، بیٹھنے کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ روزانہ ایک دعا یاد کر لیں اور پڑھ لیں، دوسرے دن دوسری دعا یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اپنے معمولات بنا لیں، پھر تیسری دعا یاد کر لیں، چوتھی، جیسے ہم ٹیلی فون یاد کرتے ہیں نا، لوگوں کو ٹیلی فون یاد ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک دعا یاد کر لیں آپ۔ اماں پر دیکھیں، بہت سارے ہوتے ہیں نا قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، پورے قرآن کے حافظ، بہت زمانوں میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں، کوئی آدھے قرآن کا حافظ تھا، کوئی 10 پاروں کا حافظ تھا، کوئی 5 پاروں کا حافظ تھا، کوئی 2 پاروں کا حافظ تھا، کوئی 1 پارے کا حافظ تھا، کوئی آدھے پارے کا حافظ تھا۔ تو اس لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن یاد کریں، اپنے بچوں کو پورا قرآن یاد کروائیں، قرآن بھی یاد کروانے والی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ کم از کم 1 پارہ تو یاد کر لینا، سورہ یاسین کو یاد کر لیں، سورہ ملک کو یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لینی چاہیے۔ جو شخص سورہ ملک کا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے،
آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. جو اس سے بچ گیا اللہ تعالیٰ اسے آگے بھی بچا دیں گے، اور اس سے بچانے والی ایک سورہ ملک بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سورہ ملک یاد کر لیں. اگر یاد نہیں ہوتی قرآن شریف لے لیں اور باوضو ہو کر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. 2 رکوع ہیں، 4 صفحے ہیں، 3-4 صفحے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں. یا صرف سورہ ملک الگ سے مل جاتی ہے، وہ پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں یہ آپ نے خود بھی پڑھنے ہیں. آپ 80 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے، جتنے سال کے بھی ہیں، آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، بلکہ اس کا سکھانا ہے. جیسے ہم بہت سارے تحفے تحائف دیتے ہیں، تو میری عادت ہے کہ میں جو بھی کسی کو تحفہ دیتا ہوں اس میں قرآن پاک لازمی تحفہ دیتا ہوں. ہماری والدہ محترمہ تھی، وفات ہوگی 3-4 مہینے پہلے، تو وہ قرآن پاک بہت لے لے کر تقسیم کرتی تھی، ہدیہ قرآن پاک دیتی تھی. تو الحمدللہ ہم نے بھی 600-700 قرآن پاک لیے ہیں. اور جن کو ہم شادی کا تحفہ دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، گھڑی دیتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ قرآن پاک بھی ہم ان کو ہدیہ کرتے ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کے جو دفتر ان کو بھی ہدیہ کیا، دفتر کے لوگوں کو بھی ہدیہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو قرآن پاک تحفہ دیتے ہیں. تو آپ مناجات مقبول بھی تحفہ دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو. جب خریدنے جاتے ہیں کہ 100 روپے کی کتاب ملتی ہے، 2 کتابیں لے لے، ایک خود لے لے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے لے لے. جب کوئی وہ دعا پڑھے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے صبح شام کی مسنون دعائیں خود بھی پڑھنی ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی پڑھانی ہے. اور جس طرح ہم اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، سب کو یہ فکر مند رہتے ہیں ان کے لیے کہ بھائی ان کی حفاظت کے لیے یہ کرنا ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے، گرمی کے بچاؤ کے لیے، تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی یہ ہیں. ہمارے مسلمان ہیں، ہمیں اس پر کامل یقین ہونا چاہیے اور یقین کے ساتھ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں پڑھی ہیں، بتائی ہیں، وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے کتابیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. جب آپ بیان سنیں تو آج ہی سے عمل شروع کر دینا ہے. درس قرآن www.درسقرآن.com